إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جو پوری کائنات کا تنہا خالق اور مالک، دور اور قریب کی یکساں سننے والا، سب کی حاجتیں پوری کرنے والا، ازل سے ہے ابد تک رہنے والا ہے۔ اس کی ذات پر نہ کبھی اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند، سب سے بے نیاز، سب اس کے محتاج، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بے شمار درود و سلام نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو تمام انبیاء کے آخر میں تشریف لائے، لیکن سب کے سردار، کائنات کے افضل ترین انسان، جن کی طاعت اللہ کی طاعت ہے اور جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی اور بغاوت ہے۔ اللہ ہمیں خالص توحید اور اتباع سنت کو سمجھنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک کی دوسری آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ابتلاء و امتحان ہے۔ یہ جو زندگی دی گئی ہے نا، یہ محض کھانے پینے اور زندگی گزار کے چلے جانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کوئی مقصد ہے۔ تمہیں جو دنیا میں بھیجا ہے کوئی مقصد ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ بڑی برکتوں والا ہے، بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں کل کائنات کی بادشاہت اور ملکیت ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور حیات کا یہ نظام بنایا ہے
تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، کس کے عمل برے ہیں کس کے عمل اچھے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ وہ تو جانتا ہے، اس نے تو 50,000 سال زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا، لیکن چونکہ ان مراحل سے انسان گزرتا ہے تو کیا کچھ کرے گا اس کے مطابق اسے بتایا جائے گا، تم نے یہ کیا تھا، اب یہ نتیجہ ہے۔ آزمائش اور امتحان کا یہ لفظ ہم اپنی زندگی میں بارہا بولتے ہیں۔ بچپن سے ہی بچہ پڑھنے جاتا ہے، تھوڑے دن کے بعد کہتے ہیں جی میرا تو آج امتحان ہے۔ داخلہ اس وقت ہوگا جب پہلے امتحان لیں گے، پھر پڑھتا ہے تھوڑے دن کے بعد پھر امتحان ہے، پھر کوئی سمائی، پھر ششمائی، کوئی سالانہ امتحان سے انسان گزرتا ہے۔ کامیاب ہو جائے بڑا خوش ہوتا ہے، اور اگر ناکام ہوا تو بچے بھی روتے ہیں، بڑوں کو بھی دھچکا لگتا ہے۔ لیکن یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، یہ بڑا امتحان جس پر ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہے، اس امتحان کی اللہ تعالی نے کیفیت یہ بیان کی ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے کچھ چاہتوں کی محبت۔ کن چیزوں کی چاہت ہوتی انسان کو؟ کون سی چیزیں انسان بہت پسند کرتا ہے؟ امتحان کا معنی ہی یہ ہے کہ اصل مقصد سے انسان اپنی چاہتوں کی بنیاد پر ہٹ جاتا ہے۔ امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے اور کہیں گاڑی گزر رہی ہے، کہیں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، تک رہا ہے، اور ایک خاموشی سے بیٹھ کے اپنا پرچہ حل کر رہا ہے۔ اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی آ رہا جا رہا، وہ کہتا ہے میرا وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو جو چیزیں مزین کر دی گئی ہیں یہی تو امتحان ہے کہ ضرورت کے لیے ان چیزوں کا استعمال ہے، بس اگر ان میں مصروف ہو گئے، الجھ گئے، ان میں لگ گئے تو مقصد سے ہٹ جاؤ گے۔ اور وہ کیا چیزیں ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں بنی اسرائیل کو جب آزمایا گیا تو ان کی معیشت جو تھی وہ ساحل پر آباد ہونے کی وجہ سے مچھلیوں پر ان کا دار و مدار تھا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم کذالک نبلوہم۔ اس طرح ہم ان کو آزماتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے پانی پہ نظر آتی تھی اور باقی دنوں میں مچھلی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ ان کے دماغ چلنا شروع ہوئے کہ ہفتے کے دن کی مچھلی ضائع نہیں ہونی چاہیے، اتنے امیر ہو جائیں گے، اتنا مال ہو جائے گا، اتنا کچھ جمع کر لیں گے۔ بھوکے نہیں رہتے تھے، تنگ دستی نہیں تھی کہ فقر و فاقہ کی نوبت آ جائے۔ اللہ دیتا تھا محدود انداز سے، لیکن بڑی محنت، دن بھر محنت کرتے تھے، تھوڑی سی مچھلی ہاتھ آتی تھی، گزارا ہو جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالے، گدگدی کی کہ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنی ہے، بس بہانے کرو کچھ۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ پھر ان کو خنزیر اور بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل اس وقت چہیتے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے۔ فضلنا بنی اسرائیل، بار بار اللہ نے فرمایا نے بنی اسرائیل کو بڑی عظمت اور فضیلت سے نوازا تھا۔ اور اس امت کے افضل ترین انسان صحابہ ہیں، انہیں بھی آزمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ،
اے ایمان والو ضرور اللہ تم کو بھی آزمائے گا. اور صحابہ کو کس چیز سے آزمایا اللہ تعالیٰ نے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ان کی بھی معیشت کے ذریعے ان کو آزمایا گیا. شکار ان کے سامنے، ہرن بھاگ رہا ہے، خرگوش ادھر سے ادھر اچھل کود کر رہے ہیں، اور نیل گائے دکھائی دے رہی ہے، اور ہنسی رکتی نہیں ان کی، ایک دوسرے پہ لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں. ابو قتادہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کہا نہیں کہ شکار کی وجہ سے ہماری ہنسی چھوٹ گئی، کہ اگر یہ احرام کی چادر کی پابندی نہ ہوتی تو یہ شکار ہمارے ہاتھ سے جا نہیں سکتا تھا. کوئی بہانہ نہیں کیا، کوئی ہیلا حجت نہیں کی، نہ ان کو متنبع کیا. وہ قتادہ نیچے سر کیے اپنی جوتی سل رہے تھے یا کچھ کام کر رہے تھے. اچانک ان کی نگاہ جو پڑی، اچھا نیل گائے. فوراً سوار ہوئے سواری پر، اور پھر خیال آیا کہ کوڑا اور نیزہ نیچے رہ گیا، ذرا اٹھانا بھائی. انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے شکار سے منع کر دیا ہے، نہ شکار کریں گے نہ شکار کرنے والے کی مدد کریں گے، تمہاری مرضی جو کرنا ہے. وہ نیچے اترے، دوبارہ سے اپنا کوڑا اٹھایا، نیزہ اٹھایا، پھر جو دوڑ لگائی اپنے گھوڑے کی اس کے پیچھے، تو نیل گائے شکار کر کے اٹھا کر لے آئے. اس کے بعد پھر اس کا گوشت بنایا. وہ کہنے لگے ہم تو کھائیں گے. تم لوگ تو احرام میں ہو. کہتے ہیں احرام میں شکار کھیلنا منع، کھانا منع تھوڑی ہے. کہنے لگے اچھا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سفر میں ساتھ تھے، قافلے کے اگلے حصے میں تھے. وہاں جا کر کے ابو قتادہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے بھی تناول فرمایا کہ ٹھیک ہے، رزق اللہ دیتا ہے، لیکن کس ذریعے سے دے گا؟ جہاں حرام نہ ہو بلکہ مشکوک بھی نہ ہو تو کھاؤ بس. جہاں شبہ آ جائے اسے بھی چھوڑ دو. حرام تو بہت دور کی بات ہے. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء کہتے ہیں اسلام کی بنیاد چند حدیثوں پر اگر شمار کی جائے تو ان میں سے یہ ایک حدیث ہے، اتنی جامع ہے، اس قدر عظیم حدیث ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا تو وہ بندہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. کیوں کہ عبادت کا تعلق رزق حلال سے ہے. یاد رکھیں، آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس، حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بارش، آدھی پنڈلیوں تک کپڑا، پکے نمازی لیکن سود میں الجھے ہوئے ہیں، کہیں کسی اور ذریعے سے اپنی معیشت کو مشکوک بنائے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی محفوظ اور مامون رکھے. وہ حدیث کیا ہے؟ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے احل اللہ البیع وحرم الربا، کتنا صاف فرمان ہے کہ تجارت اللہ نے حلال ٹھہرائی ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں پر حلال کا لفظ بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے اپنا لو. جہاں شک آ جائے فرمایا کہ جو شخص شک میں واقع ہوا، مشتبہات کو اختیار کرنے لگا، قریب ہے کہ وہ حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا، دلیر ہوگا، پھر جرت کرے گا. فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شخص اپنی زمین پر، اپنے باڑے میں اپنے جانوروں کو گھاس چننے کے لیے چھوڑتا ہے، اور وہ جانور اس کے زمین کے کنارے پہنچ جاتے ہیں تو بے فکر بیٹھا، کیوں؟ جی ہماری زمین ہے، آخر تک ہماری زمین کا حصہ ہے، کھانے دو. فرمایا یہ مشتبہات ہے، یہ مشتبہات ہے. کیوں کہ اس سے متصل دوسرے کی زمین ہے، جانور نے اگر ادھر منہ مار دیا تو وہ حرام ہے. تو اپنے جانوروں کو بیچ میں رکھے، اپنی زمین کے کنارے نہ جانے دے، کچھ حصہ رہنے دے، چھوڑ دے، یا وہاں سے اتنا حصہ گھاس کاٹ کے اپنے ہاتھ سے کھلا دے، جانوروں کو وہاں نہ جانے دے.
فرمایا جس شخص نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی، اپنا دین بھی بچا لیا، اور جو مشتبہات میں واقع ہوا تو ان قریب وہ حرام پر بھی جرت کرے گا۔ تو جن جن چیزوں کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں آزمایا ہے وہ مزین کر دی گئی، جیسے بنی اسرائیل کے لیے مچھلیاں تھیں اور صحابہ کرام کے لیے شکار کے جانور، معیشت، لیکن اس امت کے لیے آزمائش کی کچھ اور چیزیں ہیں۔ زین للناس حب الشہوات، شہوت کہتے ہیں دل کے میلان کو، اسی سے اشتہا، کسی چیز کا دل چاہے کہتے ہیں میرا اشتہا ہے، اشتہا نہیں ہے، خواہش جسے ہم کہتے ہیں۔ فرمایا خواہشات کی محبت انسان کو بڑی عزیز ہے، جس چیز کی اس کو طلب ہو وہ مل جائے تو لپکتا ہے، پیاسا ہو ٹھنڈا پانی لپکتا ہے جلدی سے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ تو انسان کو کن کن چیزوں کی رغبت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، عورتیں انسان کو محبوب کر دی گئی ہیں، بڑی رغبت ہوتی ہے ان میں، پھر اولاد، اور پھر سونے چاندی کے ڈھیر، مال و دولت۔ اللہ اکبر، جو چیزیں انسان کو محبوب ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوری زندگی دور رہنے کا نہیں کہا، روزہ نہیں رکھنے کے لیے کہا ہے، یہ اس کی شان کریمی ہے۔ حلال اور جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خواہشات کا پورا پورا انتظام فرمایا ہے، لیکن شیطان ہے، اسے حلال چیز اچھی نہیں لگتی، حرام کی طرف لپکنے کے لیے اکساتا ہے وہ۔ تو اب یہ دیکھیں کتنا بڑا فتنہ ہے عورت، اور کس تیزی کے ساتھ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عورتیں، ذرا ان کے حال پر رحم فرمائیں کہ جو عورت جس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، شادی شدہ ہے، بچے ہیں، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، معاشرے میں اس بیوہ اور بے سہارا عورت کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب وہ مجبوراً غلط راستے پر اترتی ہے، معاشرے کے جاننے والے اور اس کا سہارا نہ بننے والے بھی مجرم ہیں۔ بے حیائی کے روکنے کے لیے قرآن نے ایک بہترین انتظام کیا کہ عورتوں کو بالغ ہونے کے بعد تنہا نہ چھوڑو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو بھی بیوہ مطلقہ اور بے جوڑا بغیر شادی شدہ یہ مرد ہوں یا عورتیں، ان سب کی شادیاں کروا دو، اور خاص کر کے غلام اور لونڈیاں بھی جو نیک ہوں ان کی بھی شادیاں کرواؤ۔ یا اللہ، ہم تو ایک بیوی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، جب کثرت کے ساتھ نکاح کا حکم ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے؟ ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہوں گے اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا، رزق کا اس کا وعدہ ہے۔ دیکھیں شیطان نے کیسا آزمائش میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر آج مسلم معاشرے سے کم از کم اس بے حیائی کو روکنے کے لیے شادی کو عام کیا جائے اور اس کو سنت کے مطابق سادہ اور سہل اور آسان بنایا جائے، اور یہ خواتین، یہ ہماری بہن، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ان شہوت اور خواہشات کے پجاریوں کے ہتھے ان کے ہاتھوں کھلونا نہ بنے، تو کہاں سے بے حیائی پھیلے گی؟ رپورٹس موجود ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جی ان عورتوں سے پوچھا گیا جو فحاشی کے اڈے پہ جسم فروشی کا کاروبار کرتی ہیں، پوچھا گیا تو رو رو کر کہہ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ مجبوری میں آئی تھی، اب تو پھنس گئی، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
اللہ اکبر. آزمائش کیسی سخت ہے. اور پھر دیندار، نمازی، شریعت کے پابند، اگر ان سے کہا جائے دوسری شادی کریں کہ توبہ کریں، مصیبت پالنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، استغفر اللہ العظیم. اور اگر کسی خاتون کے سامنے ذکر کر دیں کہ جی آپ کے میاں دوسرے شادی کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں وہ کہے گی وہ آئے تو صحیح، میں ابھی فوراً گھر سے بھاگ جاتی ہوں، میں اپنے ماں کے گھر. کیوں؟ ذرا اس زاویے سے سوچیں کہ اگر ایک بہن ہے جس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، بھائی اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہے، بہنیں اپنے اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، اس کا کوئی ایسا سہارا نہیں ہے. کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی چاہیے نا، وہ ہم دے دیں گے. اس کی عزت کی حفاظت شادی میں ہے. شادی شدہ کو اللہ نے محسن اور محسنات کہا ہے، قلعہ بند. جو میری بہن اور بیٹی دوسری شادی کرنے پر اپنے شوہر سے ناراض ہوتی ہیں، ذرا چند لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر وہ اس خاتون کی جگہ پر ہو کہ وہ بے سہارا ہے اور نہ باپ کا سایہ ہے اور نہ شوہر، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. اب سوچیں کہ اگر کوئی مرد شادی شدہ بیوی بچوں والا اس کو سہارا دیتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، یقین کریں ہندوؤں کے ساتھ رہ کر کے ہماری ذہنیت بہت حد تک ہندوؤں کی بھرپور تائید کرتی ہے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پورے طور پر مسلمان کہلانے کے ہم کیسے حقدار ہوں گے کہ بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے اور ہم اسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں کہ شادی سنت ہے یا عیاشی ہے. ایک سے زیادہ نکاح کرنے سے معاشرے کی ان عورتوں کی کھپت ہوگی جو بے سہارا ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مطلقہ ہیں، بلکہ وہ تو دور کی بات کنواری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ایسی ہندوانہ رسومات سرایت کر گئی کہ اس قدر اخراجات ہوں، اتنے سارے وہ بیچارے پیسے کا انتظام کرے تب جا کے کہیں ایک بیٹی کی شادی کروائے گا. پھر ابھی تو 4-5 بیٹیاں ہیں، بال سفید ہو گئے اسی طریقے سے انتظار میں. یہ موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ بہت ہی حساس ہے یہ، اس پر مختصر گفتگو. پھر بیٹوں اولاد کی چاہت ہوتی ہے تو شیطان اکساتا ہے کم ہوں گے، اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے. بیٹے 2 ہی اچھے، ان میں سے کوئی معذور نکلا یا اللہ نہ کرے کسی کا انتقال ہو گیا، پھر یہ تو اللہ کی نعمت ہے، رزاق اللہ تعالی ہے. ان بیٹوں پر کس انداز سے تربیت ہونی چاہیے آپ علماء سے سنتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے سرزنش کرو ان کو. جب 20 سال کا ہوتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا. اس وقت تک کہتے ہیں بچہ ہے بعد میں پڑھ لے گا. یاد رکھیں بڑی آزمائش ہے یہ، بڑا امتحان ہے یہ. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ. سونے چاندی کے ڈھیر بڑے عزیز ہوتے ہیں، ڈھیر ہو کتنا مل جائے. جب انسان کہے کہ میرا پیٹ بھر گیا بس، فرمائے ابن آدم کے لیے 2 میدان بھر کر کے خزانہ ہو تو تیسری کی جستجو کرے گا. اس کا پیٹ نہیں بھرتا، مٹی سے ہی بھرے گا. قبر میں جائے گا تو خواہش پوری ہوگی، ورنہ تو کیا کرنا چاہیے. ایک حکیم کے بارے میں ایک صاحب نے مضمون لکھا تھا پورا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے مطب میں آ کر بیٹھتے تھے، مریض آتے تھے چیک کرتے تھے، بڑی مختصر سی فیس ہوتی تھی، اور کبھی 10 بجے اٹھ گئے، کبھی 12 بجے اٹھ گئے، کبھی تو صبح فجر کے بعد بیٹھے اور 8 بجے بند. کیوں؟ کسی نے پوچھ لیا کہ حکیم صاحب دور دور سے لوگ آتے ہیں. کہتے ہیں یہ مطب کا پیشہ میں نے حلال روزی کے لیے کمایا ہے، مال جمع کرنے کے لیے نہیں اختیار کیا ہے. کہتے ہیں جب صبح نکلتا ہوں تو بیگم مجھے ایک پرچی تھما دیتی ہے کہ آج آٹا ختم ہو گیا، آٹا لے آنا، چینی لانا، سبزی لانا، فلاں چیز لانا. کہتے ہیں وہ پرچی میں نیچے رکھ لیتا ہوں اور حساب لگاتا ہوں کہ اتنے کا آٹا اتنے کی چیز کتنی چاہیے.
کہتے جب اتنے پیسے ہوتے ہیں میں بند کر کے چلا جاتا ہوں, باقی وقت میں مسجد میں اللہ کی عبادت پہ گزارتا ہوں. میرا مقصد حیات آخرت کو بنانا ہے, دنیا نہیں بنانا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک ایسا ہی بن جائے. صبح سے لے کے ظہر تک خوب محنت کرو, لیکن ظہر کے لیے تو مسجد میں آ جاؤ. ظہر سے عصر پھر محنت کرو, لیکن عصر کے لیے تو مسجد میں آؤ. عصر سے مغرب آخری ہے بس. مغرب کے بعد اگر دنیا داری کی طرف کوئی جائے گا, اس کی رات خراب ہوگی, اس کے دن بھی برباد ہوں گے, اس کی دنیا بھی برباد ہوگی, اس کی آخرت بھی یقیناً متاثر ہوگی. یہ جو ہوس ہے نا مال زیادہ جمع کرنے کی, یہ انسان کو کہیں سے کہیں گمراہی میں دور لے جا کر پھینک دیتے ہیں. والخیل المسومۃ والانعام والحرث, اور خوبصورت گھوڑے, چوپائے, کھیتی باڑی, زمین, یہ سب چیزیں. ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں. واللہ عندہ حسن المآب, اور اچھا ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے. اللہ ہمیں اچھے ٹھکانے اور اچھے انجام کے لیے دنیاوی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے. یہ اس سے دنیا تو سنورتی ہے. جس کے پاس مال ہے اس کی اڑان بڑی اونچی ہوتی ہے, اس کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے, اس کی چمک دمک بڑی دور سے نظر آتی ہے, اس کے انداز اور نخرے ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں, اس کے اندر کچھ انا آ جاتی ہے, اور اسی طریقے سے اولاد بھی. لیکن یاد رکھیں کہ ہر شخص مالدار اور صاحب اولاد ایسا نہیں ہوتا. کچھ صاحب مال بھی ہوتے ہیں, قابل رشک ہوتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں صرف 2 افراد ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر رشک کرنا چاہیے کہ کاش میں بھی ایسا بن جاؤں. ایک قرآن کا علم رکھنے والا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, واعظ و نصیحت کرتا ہے, خود بھی عمل کرتا ہے, لوگوں کی اصلاح کرتا ہے. اللہ ایسے علماء کا سایہ ہم پر قائم رکھے. اور دوسرا وہ صاحب حیثیت دولت مند جو رات دن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے, قابل رشک ہے. اللہ اکبر. دولت مند قارون بھی تھا, اتنا تکبر کہ جناب موسیٰ علیہ السلام پر الزام تراشی کرنے لگا. اور دولت مند عثمان بن عفان بھی تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ایک کنواں تھا یہودی کا, اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کی بھی ڈول اس میں, یعنی وہ خود اپنی بھی استعمال کرے, اس کے لیے جنت ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, کہنے لگے بھائی مجھے یہ کنواں چاہیے. وہ سمجھ گیا کہ مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اس نے کہا نہیں بیچوں گا. جناب عثمان نے فرمایا قیمت بولو تم, میں اپنی مرضی سے نہیں تمہاری مرضی سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے بیچنا ہی نہیں ہے. فرمایا دگنی 4 گنا جتنی قیمت تم بول سکتے ہو. وہ اڑ گیا, مجھے خریدنا ہی نہیں ہے. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق لوٹ آئے اور سوچ کر پھر اس سے کہنے لگے اچھا ایک کام کرو, کنواں تمہارے پاس رہے گا, مال بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گا, دونوں کا کام ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیا؟ اللہ اکبر. کہنے لگے ایک کام کرو, آدھا کنواں مجھے بیچ دو, آدھا کنواں اپنی ملکیت میں رکھو. اس نے کہا ہاں یہ کر سکتا ہوں, قیمت بتاؤ. اس نے قیمت بتائی, جھٹ سے پیسے دیے. اب وہ کنواں آدھا کیسے کریں؟ طے یہ پایا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہے, ایک دن اس کی باری ہے. اعلان کر دیا کہ ایک دن پانی پیو, ایک دن اپنے گھر رہنا, پانی بھر لیا کرو. وہ تو بیچتا تھا نا, جب اس کی باری آتی کوئی خریدنے نہیں جاتا. جب ایک دن مفت پانی مل رہا ہے, ایک دن پانی کون کیوں خریدے گا؟ اس کا تو کاروبار ٹھپ ہو گیا. وہ اگلے دن پھر
کچھ دنوں کے بعد آیا کہ جی مجھ سے دوسرا حصہ بھی آپ خرید لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ایسے ہی ایک واقعہ لکھا ہے نا ایک صاحب نے کہ کوئی زیادہ ہوشیار بن رہا تھا، اس نے کسی سے کہا کنواں تو میں بیچ رہا ہوں. یہ تو عثمان کا واقعہ نہیں ہے لیکن ضمناً بات آ گئی. کہنے لگے ٹھیک ہے. اس نے پیسے دیے. اس نے کہا دیکھو میں نے تم کو پانی بیچا ہے، کنواں نہیں بیچا ہے. تم نے کہا تھا مجھے پانی کی ضرورت ہے. وہ بڑا پریشان کسی صاحب بصیرت کے پاس چلا گیا، جی میں بڑا پریشان ہوں، اس نے جو ہے نا مجھ سے کہا ہے کہ میں نے پانی بیچا ہے، کنواں نہیں بیچا، پانی لے جاؤ اپنا. بہت ہی ذہین تھے وہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے جا کر کہو کہ میں خریدنے والے نے کہا تو میں نے کنواں بیچا ہے، پانی نہیں بیچا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا کنواں ہے نا، تم نے کہا تھا پانی مت لینا، صرف کنواں میں نے بیچا ہے، تو مجھے میرا کنواں چاہیے. پانی میں نہیں لوں گا لیکن اگر 2 دن میں پانی خالی نہیں ہوا تو روز کا جرمانہ تم پر لگاؤں گا. تم نے کنواں بیچا ہے، پانی تو نہیں بیچا. ٹھیک ہے، پانی تمہارا، کنواں میرا ہے، مجھے صرف کنواں چاہیے، پانی خالی کرو اپنا. اگر خالی نہیں ہوا تو روز جتنے دن تمہارا پانی میرے کنویں میں رہے گا نا میں جرمانہ لگاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتا ہے کہ جناب عثمان نے اس یہودی سے کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اللہ ہمارے مال کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے، ہماری اولاد کو بھی ہماری سرخ روئی و کامیابی کا ذریعہ بنا دے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مشکلات میں گھرے تمام مسلمانوں کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل فرما. اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. اللہ مسلمانوں کو متفق اور متحد فرما. اللہ فقہی مشغافیوں سے بچ کر خالص قرآن و سنت پر یکجا ہونے کی سعادت نصیب فرما. رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ایمان کی حالت میں ہمارے عزیز و قریب جو بچھڑ گئے ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جو بے اولاد ہے نیک صالح اولاد عطا فرما. صاحب اولاد کو اپنی اولاد کی قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت کی سعادت عطا فرما. رب العالمین جن کے بچے بچیاں جوان ہیں نیک صالح رشتے عطا فرما. جو صاحب حیثیت ہیں اور ایک سے زیادہ خواتین کی سرپرستی کر سکتے ہیں، اے اللہ انہیں 2 3 شادی کا تو نے حکم دیا ہے. اس ہندوانہ رسم کو توڑ کر یہ سعادت اور پاک دامنی اور عورتوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے راستے کو اپنانے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے دونوں جہان کی سرخ روئی کامیابی مقدر فرما دے، دونوں جہان کی رسوائی سے محفوظ فرما. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم ذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل